السلام علیکم کے ایس کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے زندگی یہی ہے شاید۔ ناول کی رائٹر ہیں نگہت عبداللہ۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ ممی پھر آپ نے فراز کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ سارا آپی ممی کو مسلسل سوچتے دیکھ کر پوچھنے لگیں۔ ممی ذرا سا چونکی، پھر اسی طرح سوچتی ہوئی نظریں سارا آپی کے چہرے پر جما دیں۔ دیکھیں ممی، میں تو گزشتہ 2 سالوں سے آپ کو یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ اس کی شادی کر دیں، لیکن آپ، خیر میری بات چھوڑیں، یہ دیکھیں کہ اب تو ڈاکٹر بھی یہی مشورہ دے رہے ہیں۔ ہاں لیکن ممی کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نمایاں ہو گئے۔ لیکن کیا؟ میں اس کی حالت سے مطمئن نہیں ہوں۔ ممی سارا آپی زچ ہو کر بولیں، آپ فراز کی حالت کو چھوڑیں، یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر ایسا کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ آخر آپ برسہ برس سے ڈاکٹروں کی دوائیں اسے کھلا رہی ہیں کہ نہیں، تو یہ کام بھی علاج کے طور پر کریں۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگیں، ذرا سوچیں ممی، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شادی ہونے کے بعد 75% چانسز ہیں اس کے بالکل ٹھیک ہونے کے، اور میں سمجھتی ہوں 50% پر بھی رسک لیا جا سکتا ہے۔ بیٹا میرا بس چلے تو میں کل کے بجائے آج بلکہ ابھی اس کی شادی کر دوں۔ وہ میرا بیٹا ہے اور اس کے سر پر سہرا سجانے کا ارمان تو اس کے پیدا ہوتے ہی دل میں جاگا تھا۔ ممی میرے دل میں بھی بھائی کے سر پر سہرا سجانے کا ارمان ہے۔ سارا آپی فوراً بول پڑیں، یقیناً ہوگا، پھر آپ اتنا تردد کیوں کر رہی ہیں، مایوس کیوں ہیں آپ؟ مایوسی کی بات تو ہے، بھلا اس کی اس حالت کے پیش نظر کون اپنی بیٹی کے لیے حامی بھرے گا؟ او ممی، سارا آپی نے طویل سانس لیتے ہوئے لان چیئر کی پشت سے سر ٹکا لیا، تو آپ اس وجہ سے پریشان ہیں؟ میں سمجھی شاید آپ کو ڈاکٹرز کی باتوں پر یقین نہیں، تم تو یوں مطمئن ہو رہی ہو جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ یہ واقعی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ممی، لڑکیاں بہت مل جائیں گی۔ ممی آہستہ آہستہ نفی میں سر ہلانے لگیں۔ نہیں سارا، اپنے خاندان میں اور ملنے جلنے والوں میں تو مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو یہ سوچ کر حامی بھر لے کہ شادی کے بعد فراز ٹھیک ہو جائے گا۔ خاندان اور ملنے جلنے والوں کو چھوڑیں ممی، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنی حیثیت کے لوگوں میں دیکھیں گے تب بھی بات نہیں بنے گی۔ ہاں البتہ مڈل کلاس میں ممکن ہو سکتا ہے۔ مڈل کلاس؟ ممی نے استفہامیہ نظروں سے سارا آپی کی طرف دیکھا۔ آپ شاید نہیں جانتی، یہ سب سے قابل رحم طبقہ ہے، بے شمار مسائل میں گھرا ہوا۔ ان کے ہاں عام طور پر لڑکیاں صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے کنواری بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ سیدھی سی بات کہ ایسے کسی گھرانے میں جب آپ اپنے بیٹے کا پروپوزل لے کر جائیں گی، وہ بھی بغیر کسی ڈیمانڈ کے، تو کیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا جائے گا؟ ہاں لیکن جب انہیں فراز کے بارے میں معلوم ہوگا کہ وہ کامن ممی، انہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ شادی سے پہلے ہم انہیں فراز کو دیکھنے بھی نہیں دیں گے، اور اگر انہوں نے اصرار کیا تب کہہ دیں گے کینیڈا یا جرمنی گیا ہے۔ اگر ایسے بات بن سکتی ہے تو پھر مڈل کلاس ہی کیوں، ہم اپنے لوگوں میں کیوں نہ تلاش کریں؟ نہیں ممی ایسی غلطی مت کیجیے گا، سارا آپی نے فوراً ٹوک دیا۔ کیا مطلب؟ میں مطلب سمجھاؤں گی تو آپ خواہ مخواہ اندیشوں میں گھرنے لگیں گی۔ سارا آپی کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایسا نہیں ہوگا، تم بتاؤ۔ ممی اصرار سے بولیں تو سارا آپی سیدھی ہو کر باقاعدہ سمجھانے کے انداز میں کہنے لگیں، دیکھیں ممی، اول تو مجھے یقین ہے کہ شادی کے بعد فراز بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا تو ہم جو اپنے طبقے کی لڑکی لائیں گے تو وہ ایک تو فراز کو قبول نہیں کرے گی، میرا مطلب ہے اسے فوراً چھوڑ کر جا سکتی ہے، دوسرے وہ ہمیں بھی مورد الزام ٹھہرا کر پتہ نہیں کیا کچھ کر ڈالے گی۔ اس کے برعکس مڈل کلاس لڑکی ایک تو فوراً فیصلہ نہیں کر سکتی، دوسرے ہم اسے کنٹرول بھی کر لیں گے۔ سارا آپی کی باتیں ممی اچھی طرح سمجھ گئیں، جبھی تو ان کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ مایوسیوں سے نکل کر چہرے پر اطمینان پھیلا، اور پھر ہلکے سے مسکراتے ہوئے وہ ذرا سی گردن موڑ کر ٹیرس پر ٹہلتے فراز کو دیکھنے لگیں۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اسی طرح ٹہل رہا تھا۔ ممی کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے سارا آپی نے اس طرف دیکھا، پھر اسے آواز دینے لگیں، فراز فراز۔ اس نے لمحہ بھر رک کر انہیں دیکھا، پھر اپنے آپ میں مگن ہو کر اسی طرح ٹہلنے لگا۔ اس کا ٹہلنا نہیں جاتا، ممی کہنے لگیں، سارا دن بلکہ رات رات بھر ٹہلتا رہتا ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ممی، وہ انہیں اطمینان دلا کر پھر اسے آواز دینے لگیں، فراز نیچے آؤ۔ میں؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ہاں ہاں یہاں آؤ، انہوں نے زور دے کر کہا تو وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا ان کی طرف بھاگا چلا آیا۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ بہت جلدی میں پوچھا، یوں جیسے اپنا کوئی بہت ضروری کام چھوڑ کر آیا ہو۔ بہت خاص بات ہے، سارا آپی مسکرائیں۔ اچھا جلدی بتاؤ۔ عجلت اس کے انگ انگ سے عیاں تھی، جیسے ان کی بات سنتے ہی واپس بھاگ جائے گا۔ اوفو پہلے تم آرام سے بیٹھو تو۔ سارا آپی نے کرسی آگے کھینچی۔ نہیں بھائی نہیں، میں بیٹھ نہیں سکتا۔
بیٹھ جاؤ بیٹا۔ وہ شاید ممی کا لہجہ سمجھتا تھا۔ اچھا کہہ کر بیٹھ گیا تو سارا آپی نے قدرے شوخی سے پوچھا، سنو شادی کرو گے؟ شادی؟ وہ چونکا اور جلتا ہوا سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر ایک لمبا کش لگایا۔ اسے تو پرے کرو۔ سارا آپی نے سگریٹ اس کے ہونٹوں سے کھینچ کر دور پھینک دیا۔ یہ کیا کر دیا؟ جیسے اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ اس کا افسوس بعد میں کرنا، پہلے مجھے یہ بتاؤ شادی کرو گے؟ ہاں ہاں کروں گا۔ وہ سگریٹ کی تلاش میں گھاس پر ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہوا بولا، فراز بیٹا ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ ممی نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کرو گے نا شادی؟ ہاں۔ پوری گردن اس بات میں ہلاتے ہوئے وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ سارا آپی کو شرارت سوجھی، پوچھنے لگی کوئی لڑکی پسند ہے؟ نہیں، شرما کر سر جھکا لیا۔ اچھا یہ بتاؤ لڑکی تم پسند کرو گے یا ہم کریں؟ آپ جلدی بولنے کے چکر میں ایک لفظ کو کئی بار دہرا جاتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، لیجیے ممی، فراز تو تیار ہے۔ اب آپ ڈیڈی سے بات کر کے کل سے ہی اس کے لیے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دیں۔ اور تم؟ میں بھی کوشش کروں گی، بلکہ میں آصف سے بھی کہوں گی، وہ بھی دھیان میں رکھیں گے۔ بس اب یہ کام جلدی ہو جانا چاہیے۔ ارے ہاں، آصف رات میں آئے گا یا نہیں ممی؟ انہیں اتنی فرصت کہاں، اور ہمیں یہ مڈل کلاس والے چونچلے نہیں آتے کہ صبح آفس جاتے ہوئے بیوی کو میکے چھوڑو، پھر واپسی میں لینے بھی جاؤ۔ میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ کہاں جاؤ گی؟ وہ جو اپنے خیال میں بیٹھا تھا اس لیے ان کی آخری بات ہی سن سکا جب ہی فوراً پوچھا، اپنے گھر؟ میں چھوڑ آؤں؟ نہیں بھائی، وہ ہنس پڑیں، بس اب کچھ ہی دن بعد اپنی بیوی کو لانا لے جانا۔ اچھا؟ وہ ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر جس طرح تیزی میں آیا تھا اسی تیزی میں واپس ٹیرس پر جا کر ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر بعد اونچی آواز میں گا رہا تھا، گوری کے سر پہ سچ کے سہرے کے پھول کھلیں گے، تم ملے پیار ملا رے، تم ملے پیار ملا رے۔ دن بھر کے تھکے ہارے ابا جی گھر میں داخل ہوئے اور ابھی اطمینان سے بیٹھ بھی نہیں پائے تھے کہ اماں سر پر آن کھڑی ہوئیں۔ وہ سمجھ گئے پہلے راشن ختم ہونے کا رونا روئیں گی، پھر دال روٹی آگے رکھیں گی۔ اماں کے بولنے سے پہلے ہی پوچھنے لگے، اب کیا ختم ہو گیا؟ ایک میں ہی ختم نہیں ہوئی۔ اماں جل کر بولیں تو ابا جی کیونکہ بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھے اس لیے جواباً کچھ کہے بغیر تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئے۔ یوں اطمینان سے مت لیٹو، پہلے میری بات سنو۔ اماں زبردستی نے دھکیل کر وہیں بیٹھ گئیں۔ سن رہا ہوں۔ ابا جی جھنجھلا گئے۔ یہی کہو گی نا کہ آٹا ختم ہو گیا، چینی نہیں ہے، پتی نہیں؟ اماں ناگواری سے بولیں تو ابا جی کو قدرے تعجب ہوا۔ پھر بات یہ ہے صفیہ کے ابا کہ آج پھر صفیہ کی ساس نے اسے مار پیٹ کر نکال دیا ہے۔ ابا جی کا پورا وجود جیسے سناٹوں میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر تک کچھ بول ہی نہ سکے، بس خالی خالی نظروں سے دیکھتے رہے، پھر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولے، کہاں ہے صفیہ؟ اندر ہے، جب سے آئی ہے بس روئے جا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا اولفول بک رہی ہے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگیں، میں تو کہتی ہوں صفیہ کے ابا، ان روز روز کے جھگڑوں سے بہتر ہے کہ اب یہ قصہ ہی ختم کر دو۔ کیا مطلب؟ ابا جی چونک کر دیکھنے لگے۔ جب اس کے سسرال والے اسے نہیں بسنے دیتے تو دفع کرو، ہوش کے ناخن لو بیوی، آگے 3 اور بھی بیٹھی ہیں، جہاں وہ بیٹھی ہیں یہ بھی بیٹھی رہے گی، اس کی 2 وقت کی روٹی بھاری نہیں ہوگی ہم پر، اور میں تو کہتی ہوں ابھی بچوں کا جھنجھٹ بھی نہیں ہے جو۔ بس کرو، ابا جی نے ٹوک دیا، تمہاری تو مت ماری گئی ہے، اتنی مشکل سے تو ہم اس کی شادی کر سکے، تم ہو کہ دوبارہ اسے گھر بٹھانے کی بات کر رہی ہو۔ مجھ سے اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم سمجھاؤ اسے، رونے سے حالات نہیں بدلتے، صبر سے کام لے۔ کتنا صبر کرے، ایک دن بھی تو چین سے نہیں رہنے دیا اس بڑھیا نے میری بیٹی کو۔ اچھا بس، تم ایسی باتیں کر کے بیٹی کے دماغ مت خراب کرو، اس سے کہو وہ جو بھری بھلی کہتی ہے چپ چاپ سن لیا کرے، آخر ایک دن وہ خود ہی چپ ہو جائے گی، وہ چپ ہونے والوں میں سے نہیں ہے۔ دیکھو بیوی، اس بات کو اتنی اہمیت مت دو، ہمارے اور بہت مسئلے ہیں، میں اکیلا کمانے والا 10 کھانے والے، تمہارے بیٹوں کو تو احساس نہیں ہے کہ ایک آدمی کہاں تک پوری کر سکتا ہے، انہوں نے بس پڑھ کر ہی کمال کر لیا، آگے نوکری چاکری کی کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر کیسے نہیں ہے، نوکری ملے تب نہ۔ اماں نے بیٹوں کی طرفداری کی، جو ملتی ہے وہ کب کرتے ہیں، انہیں براہ راست مینیجر کی کرسی چاہیے، یہ نہیں سمجھتے کہ بندہ آہستہ آہستہ ہی ترقی کر کے اوپر جاتا ہے۔ بات صفیہ کی ہو رہی تھی، تم لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے۔ اماں شاید بیٹوں کے بارے میں سننا نہیں چاہتی تھیں، اس لیے ابا جی کو اصل موضوع یاد دلایا۔ صفیہ کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ تم اس کی بے جا حمایت مت کرو، وقار آئے تو اس کے ساتھ جانے دینا، میں اسے گھر بٹھا کر دوسری بیٹیوں کے لیے مسئلہ کھڑا کرنا نہیں چاہتا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، مجھے اب عطیہ کی فکر ہے، BA کر کے 1 سال سے فارغ بیٹھی ہے، کوئی اچھا رشتہ ملے تو اس کے ہاتھ پیلے کروں۔ ہاں میں خود اس کے لیے بہت فکر مند ہوں۔ اماں صفیہ کے بجائے عطیہ کے لیے فکر مند نظر آنے لگی تھیں، اور اگلے دن وہ صفیہ کو بھی بہنوں کا احساس دلاتے ہوئے سمجھانے لگیں،
وہی تمہارا گھر ہے بیٹا، اور وہاں جگہ بنانے کے لیے تمہیں کچھ قربانیاں تو دینی ہی پڑیں گی، پھر تمہیں بہنوں کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ یہ سوچ لو، ان کے لیے آنے والے رشتے محض یہ سوچ کر لوٹ سکتے ہیں کہ بڑی تو سسرال چھوڑ کر گھر بیٹھی ہے، نہ جانے۔ بس کریں امی، صفیہ رو دی، میں خوشی سے تو یہاں نہیں آتی، میری ساس ہی دھکے دے کر نکالتی ہے۔ میں جانتی ہوں بیٹا، پھر کوئی بات ہوتی ہوگی تبھی تو وہ ایسا کرتی ہوگی، تم ہی ذرا اپنا مزاج کو نرم کر لو۔ ٹھیک ہے، آپ کو اگر میرا آنا برا لگا ہے تو میں ابھی چلی جاتی ہوں۔ نہیں خیر، ایسا بھی نہیں ہے، وقار آ جائے تو میں اسے بھی سمجھاؤں گی، وہ تمہارا خیال رکھے۔ اور پھر اماں تو کیا، سبھی انتظار کرتے رہے۔ اس بار پتہ نہیں کیا بات ہو گئی تھی کہ وقار صفیہ کو لینے آیا ہی نہیں۔ پہلے تو 3-4 روز کے بعد ہی آ جاتا تھا، کچھ ان کی سنتا اور اپنی سناتا، اور آخر میں صفیہ کو لے کر چلتا بنتا۔ اور اب 15 دن سے زیادہ ہو گئے تھے۔ ابا جی الگ پریشان تھے۔ اگر صفیہ کے سسرال والے اچھے ہوتے تو وہ خود سے بیٹی کو چھوڑ آتے، لیکن ایسی صورت میں ممکن نہیں تھا، کیونکہ جانتے تھے کہ جو تھوڑی بہت اس کی قدر ہوگی وہ بھی جاتی رہے گی۔ اماں ان دنوں بہت پریشان رہنے لگی تھیں، شاید پریشانی ہی کے سبب ان کا مزاج ہمیشہ سے زیادہ گرم اور چڑچڑا ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ کسی معمولی سی بات پر عطیہ کو بری طرح ڈانٹ رہی تھیں، اور اس وقت ان کی اونچی آواز کو ایک دم بریک لگ گئے جب انہوں نے اپنے دروازے سے کسی معزز خاتون کو داخل ہوتے دیکھا۔ ان کے لباس، ان کی چال ڈھال اور انداز انہیں بہت سوں سے ممتاز کر رہے تھے۔ فرمائیے، پہلی بار اماں کو کسی کے سامنے اپنا آپ کمتر لگا تھا۔ سر تاپا ان کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے لہجے کو خاص بنایا۔ میں مسز خان ہوں، اور یہ میری بیٹی سارہ، انہوں نے تعارف کرایا۔ اماں سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگیں۔ آنٹی بیٹھنے کو نہیں کہیں گی؟ سارہ نے کہا تو اماں ان دونوں کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئیں۔ مسز خان اور سارہ بیٹھتے ہی ڈرائنگ روم کا جائزہ لینے لگیں۔ گو کہ بہت قیمتی سامان نہیں تھا، پھر بھی ڈرائنگ روم کی سجاوٹ قابل دید تھی۔ مسز خان دل ہی دل میں سرائے بغیر نہ رہ سکیں۔ آپ نے بتایا نہیں، غریب خانے پر کیسے آنا ہوا؟ اماں انہیں مسلسل ادھر ادھر دیکھتے پا کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولیں۔ انہوں نے اپنی آمد کا جو مقصد بتایا، اس نے واقعی اماں کو حیران کر دیا تھا۔ فطری طور پر گھر میں ایک ہلچل مچ گئی، ہر ایک متجسس تھا، اور سوال پر سوال۔ اماں اتنے بڑے لوگ ہیں، یہاں تک کیسے آئے؟ کیا ان کی کوئی بیٹی عطیہ کے ساتھ پڑھ رہی ہے؟ پھر یہاں کا پتہ کس نے دیا تھا؟ کیا وہ عطیہ کو پسند کر گئی ہیں؟ اماں سہولت سے ہر ایک کے سوال کا جواب دیتی رہیں۔ مجھے تو کوئی فراڈ لگتا ہے، اچھی طرح چھان بین کر لیجئے گا۔ شاہد بھائی نے اپنی رائے دی تو اماں کہنے لگیں، ظاہر ہے دیکھ بھال کر ہی کریں گے، اور پھر کل وہ ہمیں اپنے گھر بلا گئی ہیں، تم بھی ساتھ چلے چلنا۔ اگلے دن جب اماں، ابا جی اور شاہد بھائی ان کے گھر سے ہو کر آئے تو شاہد بھائی کچھ مروب سے تھے، ابا جی سوچوں میں گم، جبکہ اماں ان کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملانے کے ساتھ ساتھ عطیہ کو خوش قسمت ترین قرار دے رہی تھیں۔ تمہارا انداز بتا رہا ہے بیوی کہ تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ رات میں ابا جی فراغت سے بیٹھے تو اماں سے کہنے لگے، اعتراض کیوں ہوگا؟ اتنے اچھے رشتے نصیبوں سے ہی ملتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان میں اور ہم میں بہت فرق ہے۔ جب وہ اس فرق کو اہمیت نہیں دے رہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں چھوٹا سمجھنے کی؟ اور پھر یہ بھی دیکھو صفیہ کے ابا کہ وہ ہم پر کوئی بوجھ بھی نہیں ڈال رہے۔ پھر بھی میرا خیال ہے پہلے لڑکے کو دیکھ لیں، پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ لڑکے کو کہاں فرصت ہے، ماشاءاللہ اتنا بڑا آدمی ہے، وہ بتا تو رہی تھی جرمنی گیا ہوا ہے، اور پھر تصویر تو دکھائی تھی انہوں نے۔ ہاں تصویر میں تو اچھا تھا، دیکھنے میں اور بھی اچھا ہوگا، تم اللہ کا نام لے کر ہاں کر دو، انشاءاللہ آرام سے رہے گی اپنی عطیہ۔ اور پھر ابا جی کے حامی بھرتے ہی 1 ہفتے بعد کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ مسز خان نے صاف کہہ دیا تھا کہ انہیں جہیز کے نام پر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اور شادی بھی وہ سادگی سے، یعنی ابا جی کی حیثیت کے مطابق ہی کریں گے۔ اماں نے ان کی باتوں کو ان کی نیک دلی پر محمول کیا، اور شاید ابا جی بھی قائل ہو گئے تھے، کیوں جہیز کا تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ پھر بھی عزیز رشتہ داروں کو اطلاع اور بارات کا ان کے شایان شان طریقے سے استقبال اور کھانے کا انتظام وغیرہ، ان سب باتوں کے لیے 1 ہفتہ زیادہ نہیں تھا۔ بھاگ دوڑ میں دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اور عطیہ جو ان دنوں گھر کے مسائل دیکھتے ہوئے نوکری کرنے کا سوچ رہی تھی، وہ اپنی زندگی میں اچانک آنے والے انقلاب پر حیران سی بابل کے گھر سے ودا ہو کر فراز کی ہمراہی میں اس بڑے جہازی سائز گھر میں آ گئی، جس کا شاید اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حجلہ عروسی میں اسے سارہ آپی لے کر آئیں، اور کسی کو پتہ نہیں انہوں نے آنے نہیں دیا تھا، یا شاید کسی کو دلچسپی نہیں تھی۔ میرا بھائی بہت سیدھا ہے، سارہ آپی اس کا دوبارہ سے میک اپ کرتے ہوئے فراز کے بارے میں بتانے لگیں۔ میرا خیال ہے تم اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ کبھی کسی لڑکی کو نہیں دیکھا، شاید اسے لڑکیوں کے ساتھ دوستی پسند نہیں، اور پتہ ہے
جب شادی کی بات آئی تو کہنے لگا میں مڈل کلاس میں شادی کروں گا۔ اس کے چہرے کو آخری ٹچ دیتے ہوئے انہوں نے یقیناً حیثیتوں کے فرق کو واضح کیا تھا۔ تمہارا یہ تل بہت خوبصورت ہے۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے ذرا سا نیچے نمایاں تل کو انہوں نے انگلی سے چھوا، پھر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ لو بھئی میرا کام ختم، تم آرام سے بیٹھو، میں ابھی فراز کو بھیجتی ہوں۔ وہ اس کا آنچل درست کرتے ہوئے چلی گئیں تو اس نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر ان کے پیچھے بند دروازے کو دیکھا، پھر کمرے کا جائزہ لینے لگی، اور ابھی اس کی نظریں ایک حصے کی طرف بھٹک رہی تھیں کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً سیدھی ہو بیٹھی اور سر جھکا لیا۔ کتنے لمحے چپ چاپ سرک گئے۔ وہ منتظر تھی اس آواز کی جو کانوں میں رس کھول دے، جو دھڑکنوں میں خوشگوار احساس جگا دے۔ ایک پل کچھ کھونے کا احساس ہو تو اگلے پل چاہت کے موتیوں سے دامن بھر جائے، لیکن لمحے طویل ہو گئے، اور خاموشی بھی، کوئی آواز نہیں، کوئی سرگوشی نہیں۔ وہ گھبرا گئی، پتہ نہیں کوئی اندر آیا بھی ہے یا نہیں، اس نے سوچا، اور اسی طرح سر جھکائے ہوئے نظروں کا زاویہ بدل کر دیکھنے لگی، اور اس کے حرکت کرنے سے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ لمحہ بھر کو اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی اور فوراً معدوم بھی ہو گئی۔ اب وہ اس کی طرف دیکھ تو رہا تھا، لیکن یوں کہ نظریں اس پر تھیں اور ذہن پتہ نہیں کہاں تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھا کر خود بھی الجھنے لگیں۔ آخر وہ یوں خفا ہو کر کیوں بیٹھ گیا ہے؟ کم از کم اسے مخاطب تو کرے، کوئی بھی بات ہو کہہ ڈالے۔ وہ اپنی مرضی سے تو یہاں نہیں لائی گئی ہے، پھر اسے لا کر وہ اسے الگ تھلگ سا کیوں بیٹھ گیا ہے؟ وہ گھٹنوں پر پیشانی ٹکا کر یہی سب باتیں سوچنے لگی۔ میرا بھائی بہت سیدھا ہے، ابھی سارا آپی کہہ کر گئی تھیں۔ کتنا سیدھا، اس نے سوچا۔ کیا اسے نہیں معلوم کہ جس لڑکی کو وہ بیاہ کر لایا ہے وہ اس کی بیوی ہے، اور اس سے کیا کیا امیدیں وابستہ کیے بیٹھی ہے؟ شاید شرمیلا بھی ہو۔ اپنے اس خیال پر اسے ہنسی آئی۔ ہو سکتا ہے مجھے مخاطب کرتے ہوئے شرما رہا ہو اور اس انتظار میں ہو کہ میں خود سے بات کروں۔ حرج ہی کیا ہے؟ اس انداز سے سوچتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ ایک سگریٹ سے دوسرے سگریٹ جلا رہا تھا، تب وہ مصری سے اتر کر اس کے پاس آ کھڑی ہوئی اور اس کے ہونٹوں میں دبا سگریٹ نکال لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ جب ایک سگریٹ پی رہے ہیں تو دوسری جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ ضرورت تھی، لاؤ ادھر لاؤ۔ اس نے سگریٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے دینے کے بجائے ایش ٹرے میں مسل دیا۔ اوہو، یہ کیا کر دیا؟ وہ افسوس سے کہنے لگا۔ اتنی سگریٹ مت پیا کریں، نقصان دہ ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے، اس نے اطمینان سے کہا، اور مزید سگریٹ جلا کر جلدی جلدی کش لینے لگا۔ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر خفگی ظاہر کرنے کی خاطر کچھ روٹھی روٹھی سے اس کے پاس سے ہٹ آئی۔ جب اس نے توجہ نہیں دی تو ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ لباس تبدیل کر کے واپس آئی تو وہ اسی جگہ بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں کیا بات یاد آئی تھی کہ وقفے سے ہنس رہا تھا۔ وہ سمجھی اس پر ہنس رہا ہے۔ مزید خفا ہو کر لیٹ گئی، وہ چادر کھینچ کر سر تک اوڑھ لی۔ خیال تھا کہ ابھی اس کی خفگی محسوس کر کے اٹھے گا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کی چادر کھینچ لے گا۔ وہ انتظار کرنے لگی، اور کچھ دیر بعد اس کے گنگنانے کی آواز آئی، پھر وہ باقاعدہ اونچی آواز میں گانے لگا۔ گوری کے سر پہ سچ کے سہرے کے پھول کھلیں گے، تم ملے پیار ملا رے۔ اس گانے کو یہیں چھوڑ کر دوسرا گانا شروع ہو گیا۔ گا میرے دیوانے دل، اس دنیا سے کیا حاصل؟ شاید آگے نہیں آتا تھا، پھر وقفہ دے کر ایک اور گانا گانے لگا۔ ہمارے دل سے مت کھیلو، کھلونا ٹوٹ جائے گا۔ اسے چادر کے اندر ہنسی آنے لگی۔ بمشکل ضبط کرتے ہوئے ذرا سی جھری بنا کر دیکھا، وہ ٹہل رہا تھا، ایک دیوار سے دوسری دیوار تک، ساتھ ساتھ گانا بھی جاری تھا۔ اس آخری گانے کو اس نے پورا گایا، اور پھر جیسے ہی گانا ختم ہوا وہ دروازہ کھولنے لگا۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر 2-3 بار گھمایا اور زور زور سے اپنی طرف کھینچا، لیکن شاید کسی نے باہر سے لاک کر دیا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ آخر اس کی کیا ضرورت تھی۔ اس کی طرف دیکھا، وہ دروازے کی طرف مایوس ہو کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ اسے مخاطب کیا تو وہ منہ پر سے چادر ہٹا کر دیکھنے لگی۔ یہ دروازہ تم نے بند کیا ہے؟ نہیں۔ اچھا یہاں سے ہٹو، یہ میری جگہ ہے۔ وہ کچھ حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ جلدی ہٹو بھائی، وہ جھنجلا کر بولا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، اور جیسے ہی مستری سے اتری اس نے اپنے پورے وجود کو مستری پر گرا دیا۔ اس نے اس اونچے پورے مرد کو گرتے دیکھا اور پھر چپ چاپ صوفے پر آ بیٹھی۔ اب وہ بے تحاشا ہنس رہا تھا، ہنستے ہوئے کبھی اس کروٹ ہو جاتا اور کبھی اس کروٹ، اور وہ جو اب تک یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ محض اسے تنگ کرنے کی غرض سے ایسی حرکتیں کر رہا ہے، اب اسے بے تحاشا ہنستے دیکھ کر اس کا نہ صرف ماتھا ٹھنکا بلکہ چھٹی حزبی الارم بجانے لگی تھی۔ مجھے تو کوئی فراڈ لگتا ہے۔ شاید بھائی کی کہی ہوئی بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ میرے خدا، کیا واقعی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ وہ کچھ خوفزدہ سی ہو گئی۔
ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا، وہ اندھا لیٹا انگلیوں پر جانے کیا شمار کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، کیوں نہ آزما دیکھوں، اس نے سوچا اور اٹھ کر اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ سنو، اس نے آہستہ آواز میں پکارا۔ وہ متوجہ نہیں ہوا تو نیچے قالین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھتے ہوئے بولی، سنو فراز، میں تم سے مخاطب ہوں، میری بات سنو۔ وہ اپنی انگلیوں پر سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نہیں، کون ہو؟ وہ الٹا اسے پوچھنے لگا۔ تم بتاؤ تو۔ مجھے نہیں پتا، وہ جیسے اس کے سوالوں سے بیزار ہو گیا، اکتا کر بولا، میں تمہاری بیوی ہوں۔ اچھا؟ نہ اشتیاق نہ حیرت، یوں عام سے لہجے میں اچھا کہا جیسے یہ کوئی بات نہ ہو۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ میرا مطلب ہے تم خوش نہیں ہو کہ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ شادی؟ وہ ہنسا اور پھر اس طرح ہنستے ہوئے کروٹ بدل لی۔ وہ کچھ دیر تک اسی طرح بیٹھی رہی، اس کے ہلتے وجود کو دیکھتی رہی، پھر دل پر بوجھ لیے اٹھ کر دوبارہ صوفے پر آ بیٹھی۔ اس کو خوابوں کی عمر بہت زیادہ تو نہیں تھی، بس ایک ہفتہ، کل 7 راتیں، اور ان گزشتہ 7 راتوں میں اس نے کیا کچھ نہ سوچ ڈالا تھا۔ وہ ایک شخص جس کی تعریف میں اماں مسلسل رد السان رہی تھیں، اور ان کی باتوں کی روشنی میں ہی اس نے ایک خاکہ تراش لیا تھا۔ پھر کتنی ڈھیر ساری باتیں اور اس کی ہمراہی میں چلنے کی تمنا، وہ کسی طرح بھی اس شخص کے حوالے سے خواب بننے سے رہ نہ سکی تھی، اور اب ان اچھوتے خوابوں کی بھیانک تعبیر اس کے سامنے تھی۔ دکھ تو تھا اس سے کہیں زیادہ حیرت تقدیر کے اس مذاق پر تھی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ چند روزہ خوابوں کی اتنی بھاری قیمت اگر معلوم ہوتا تو وہ آنکھوں پر پہرے بٹھا دیتی۔ ہر رات کی سحر ہوتی ہے۔ اس رات کی سحر بھی ہوئی یوں کہ وہ ہر گزرتے پل، ہر گزرتے پہر کی نہ صرف آہٹیں سنتی رہی تھی، بلکہ کھلی آنکھوں سے اس نے اندھیروں کو اجالوں میں مدغم ہوتے دیکھا تھا۔ تمام رات اس نے اپنی اب تک کی زندگی کو سوچ ڈالا تھا، اور کوئی ایک لمحہ ایسا گرفت میں نہیں آیا جو وہ سمجھتی کہ یہ میرے اس عمل یا قصور کی سزا ہے، اور بنا کسی قصور کے وہ سزا پانے کو تیار نہیں تھی۔ یہ صحیح ہے کہ میں عام سے گھرانے کی عام سی لڑکی ہوں۔ اس نے کھڑکی کے راستے اندر آتی معطر ہواؤں کو محسوس کرتے ہوئے سوچا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کی عمارت سے مرعوب ہو کر خاموش رہوں گی، ہرگز نہیں۔ مجھے ان ناخداؤں سے پوچھنا ہے کہ اپنے پاگل بیٹے کے لیے آخر میرا ہی انتخاب کیوں کیا۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں سوچا، اور دروازے سے باہر آہٹ محسوس کر کے اس طرف دیکھنے لگی۔ باہر سے لاک کھولنے کی آواز آئی، اور پھر دروازہ کھول کر سارا آپی اندر آ گئیں۔ اس پر سرسری نظر ڈال کر فراز کی طرف دیکھنے لگیں۔ فراز سو رہا ہے؟ پتہ نہیں اس سے پوچھا تھا یا اپنے آپ سے کہا تھا۔ اس نے بہرحال جواب نہیں دیا تو اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تم اٹھ گئیں؟ میرا خیال ہے میں شاید سوئی ہی نہیں۔ اس کے ٹھہرے ہوئے سرد لہجے پر سارا آپی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں میں بے شمار سوال لیے بیٹھی تھی۔ اچھا تم نہا کر فریش ہو جاؤ، پھر میں تمہیں ناشتے کے لیے ڈرائنگ روم میں لے جاؤں گی۔ انہوں نے اس کے سرد لہجے اور آنکھوں میں مچلتے سوالوں کو یکسر نظر انداز کر دیا تو وہ ایک دم اٹھ کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، پہلے یہ بتائیں ہمارے ساتھ آپ نے ایسا بھیانک مذاق کیوں کیا؟ کیسا مذاق؟ یہ مذاق۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے سوئے ہوئے فراز کی طرف اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ ان کے مسلسل انجان بننے پر دبی دبی آواز میں چیخ پڑی۔ آپ اچھی طرح مطلب سمجھ رہی ہیں اور یہ بھی جانتی ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ چلاؤ مت۔ انہیں یہ الزام تھا کہ وہ عام سے گھرانے کی اس عام سی لڑکی کو دبا لیں گی۔ آپ میری آواز دبا نہیں سکتی مسز سارا حسن۔ میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فریب دیا ہے ہمیں۔ اتنی اونچی آواز میں مت بولو، فراز اٹھ جائے گا، بلکہ میرے ساتھ آؤ۔ سارا آپی سے لے کر ممی کے کمرے میں آ گئیں۔ کیا بات ہے؟ ممی ان دونوں کو دیکھ کر پوچھنے لگیں۔ میرا خیال ہے ممی، فراز نے اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ یہ بات کہتے ہوئے سارا آپی پتہ نہیں محظوظ ہوئی تھیں یا ان کے لہجے میں تعصب تھا، وہ سمجھ نہیں سکیں۔ کیا کیا ہے فراز نے؟ سارا آپی کی طرح ممی بھی انجان بن کر پوچھنے لگیں تو اسے بے طرح غصہ آیا، جسے بمشکل ضبط کرتے ہوئے کہنے لگیں، وہ کیا کہے گا؟ اپنے ہوش میں ہوتا تو کچھ کہتا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگیں، میں پوچھتی ہوں بیگم صاحبہ، مجھے یہاں لانے کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ بیوقوف لڑکی، ہم تمہیں بیاہ کر اپنی بہو بنا کر لائے ہیں، اپنے پاگل بیٹے کے ساتھ۔ وہ پاگل نہیں ہے۔ ممی سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولیں تو وہ ذرا بھی مرعوب نہیں ہوئی۔ پھر آپ کیا کہیں گی اسے؟ سنو عطیہ، سارا آپی صورتحال بگڑتی دیکھ کر قدرے نرم پڑتے ہوئے بولیں، یہاں آرام سے بیٹھ کر میری بات سنو۔ میں کوئی بات نہیں سنوں گی، جو بات کہنی سنی ہو میرے والدین سے کہیں۔ ہم تمہارے والدین سے بات کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ممی نے ایک دم ہی اپنا رویہ بدل لیا۔ ہاں اگر تمہیں شوق ہے تو ضرور جاؤ، لیکن جانے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لینا کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کیا افسانے بنائیں گے۔
تمہاری بڑی بہن پہلے ہی سسرال چھوڑ کر گھر بیٹھی ہے، بھائی 30 سال کی عمروں کو پہنچنے کے باوجود نکمے پھرتے ہیں، ایک اکیلا بوڑھا باپ کمانے والا، ایسے میں تم بھی میکے کی چوکھٹ سنبھال لوگی تو تمہاری دوسری بہنوں کا کیا ہوگا؟ قدرے توقف کے بعد کہنے لگیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا عطیہ بی بی، لوگوں کی باتیں تانے تم سنو گی، تمہارے ماں باپ سنیں گے، ضرور ان کی بیٹیوں میں کوئی عیب ہے جو سسرال والے نکال باہر کرتے ہیں۔ میرے خدا، اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ ممی نے اس کی شہ رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور سارا آپی فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے آخری ضرب لگانے اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں۔ تمہیں اگر اپنے گھر والوں کا کوئی خیال نہیں، صرف اپنی زندگی، اپنا مفاد عزیز ہے تو تم جا سکتی ہو، ہم تو ویسے بھی تمہیں نہیں روکیں گے۔ نہیں، وہ رونے لگیں اور یوں ہی ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ہوئے نہیں نہیں کہتی چلی گئی۔ سارا ممی اس کی طرف سے مطمئن ہو کر سارا آپی سے کہنے لگیں، عطیہ کو دوسرے کمرے میں لے جاؤ، یہ کچھ دیر آرام کر لیں، ورنہ پھر مہمانوں کے آنے کے بعد اسے آرام کا موقع نہیں ملے گا۔ چلو عطیہ۔ سارا آپی سے لے کر ممی کے کمرے سے نکلیں تو وہیں ڈیڈی سے سامنا ہو گیا۔ وہ شاید واک کر کے آ رہے تھے، اسے دیکھ کر خوش دلی سے ہنسے۔ یہ اس وقت ہماری بہو یہاں کیسے نظر آ رہی ہے؟ یہ ممی کو سلام کرنے آئی تھی۔ سارا آپی نے بات بنائی تو اس نے اپنا سر مزید جھکا لیا، مبادا وہ اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ لیں۔ جیتی رہو بیٹا، جیتی رہو۔ ڈیڈی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اسے لگا جیسے تپتی دھوپ میں اچانک اس کے سر پر کوئی مہرباں بادل سایہ فگن ہو گیا ہو۔ سارا آپی اسے اس الگ تھلگ کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے چھوڑ کر گئی تھیں۔ جاتے جاتے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکے تو ایک نیند لے لو، فریش ہو جاؤ گی، لیکن کیسی نیند اور کیسا آرام؟ وہ تو تنہائی ملتے ہی پہلے خوب جی بھر کر روئی تھی، پھر جب آنسو خود ہی تھم گئے تو وہ اپنے ساتھ ہونے والے اس حادثے کو سوچتی اور کٹتی رہی تھی۔ آخر میں اس نے اپنی ذات سے نظریں چرا کر اپنے گھر والوں کو سوچا تو فیصلہ کیا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، اور خواہ کچھ بھی ہو جائے اسے انہی حالات سے سمجھوتا کرنا ہے۔ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی پریشانیاں کم نہیں کر سکتی تو انہیں مزید پریشان بھی نہیں کرے گی۔ کوئی 2 گھنٹے بعد سارا آپی اس کے کپڑے لے کر وہیں آ گئیں۔ اسے یوں چپ چاپ بیٹھے دیکھا تو پوچھنے لگیں، تم سوئی نہیں؟ نیند نہیں آئی؟ اچھا، تم جلدی سے نہا کر کپڑے تبدیل کر لو، تمہارے گھر سے تمہاری بہنیں آئی ہیں، میں نے ان سے کہا ہے تم تیار ہو رہی ہو۔ اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے ان کے ہاتھ سے کپڑے لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ نہا کر نکلی تو سارا آپی نے جلدی جلدی ہیئر ڈرائر سے اس کے بال خشک کیے اور میک اپ بھی کر دیا، پھر اسے مستری پر دلہنوں کے انداز میں بٹھا کر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد اس کی بہنیں اور کزنز اندر آئیں تو وہ ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکی تھیں۔ فراز بھائی کہاں ہیں؟ سب سے پہلے سب نے یہی سوال کیا تو وہ دھیمی آواز میں بولیں، وہ سو رہے ہیں۔ اس وقت کیا رات نہیں سوئے؟ مجھے تو لگتا ہے عطیہ بھی رات بھر نہیں سوئی، آنکھیں دیکھو اس کی۔ وہ شرمندگی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو گھورتی رہی، ویسے عطی تم بہت لکی ہو۔ اس کی کزن شبنم اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے بولی، سچ تمہارے گھر میں قدم رکھا تو لگا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ اچھا، وہ ہلکے سے ہنسی، واقعی اتنا بڑا گھر اور خوبصورت گھر تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ سب جب تک بیٹھی رہیں اس کی قسمت پر رشک کرتی رہیں۔ ان کے سامنے تو اس نے بھی یوں پوز کیا جیسے وہ واقعی بہت لکی ہو۔ پھر ان سب کے جاتے ہی اس سے سارا آپی سے کہہ دیا کہ اب وہ کسی کو کمرے میں نہ آنے دیں کیونکہ وہ سونے جا رہی ہے۔ ویسے بھی اب مزید کسی کے سامنے بھرم رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے دروازہ بند کر کے سو گئی۔ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی اس لیے بے خبری کی نیند سوئی اور شاید کسی نے اسے اٹھایا بھی نہیں تھا۔ جب دوپہر ڈھل چکی تھی تب خود سے اس کی آنکھ کھلی۔ کچھ دیر تک تو وہ خالیہ ذہن لیٹی رہی، پھر جب آہستہ آہستہ ذہن پوری طرح بیدار ہوا تو گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ پتہ نہیں سب کیا سوچتے ہوں گے، اس نے سوچا اور منہ ہاتھ دھو کر خود ہی کمرے سے نکل آئی۔ ٹی وی لانچ میں صرف ڈیڈی بیٹھے تھے۔ وہ جھجک کر رکی تو انہوں نے پکار لیا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے ان کے پاس جا بیٹھی تھی۔ اس کی نظر فراز پر پڑی جو ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر اس کی طرف دیکھے گئی۔ ڈیڈی نے اسے فراز کی طرف متوجہ دیکھا تو اسے پکار لیا، فراز یہاں آؤ بیٹا۔ دوسری اور پھر تیسری بار پکارنے پر وہ بہت تیزی سے چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ انداز میں عجلت تھی جیسے ان کی بات سن کر فوراً پلٹ جائے گا۔ بیٹھ جاؤ، ڈیڈی نے کہا تو وہ بیٹھا بھی عجلت میں۔ عطیہ سے ملے ہو؟ ڈیڈی اسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھنے لگے تو وہ سر کو زور زور سے اثبات میں ہلانے لگا۔ کب؟ پتہ نہیں، انتہا کی لاپرواہی سے کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو، مجھے کام ہے۔ کیا کام ہے؟ ہے نا، بہت ضروری کام ہے، عطیہ سے پوچھ لو پھر جانا۔ کیوں؟ کیوں؟ اس سے کیوں پوچھوں؟ اس لیے کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ اچھا؟ وہ اسے دیکھ کر ہنسا اور پھر اسی طرح ہنستا ہوا باہر نکل گیا تو اس نے طویل سانس لے کر سر جھکا لیا۔
डैडी कुछ देर तक इसके झुके हुए सर को देखते रहे, फिर कहने लगे, बेटा अगर तुम चाहो तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। वो अपनी तरफ इशारा किए कदरे हैरान होकर इनकी तरफ देखने लगी, और डैडी जवाब में अभी कुछ कहना ही चाहते थे कि सारा आपी और इनके पीछे मम्मी भी इस तरफ आ गईं। डैडी मैं अब घर जा रही हूँ, सारा आपी आते ही कहने लगी। क्यों बेटा, रुकोगी नहीं? नहीं डैडी, असल में आसिफ ने कुछ दोस्तों को डिनर पर इनवाइट कर रखा है, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। फिर तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। ओके, मैं फिर आऊँगी। और अतिया तुम मम्मी के साथ आना। उन्होंने खिलाकर इसे अपने यहाँ आने की दावत दी, फिर सबको खुदा हाफिज़ कहती हुई चली गईं। अच्छा बेटा, मैं फिर तुमसे बात करूँगा, डैडी ने इसका कंधा थपक कर कहा। फिर मम्मी की तरफ मुतवज्जा हो गए तो वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई, वही कमरा जहाँ रात वो सुनहरे ख्वाबों के साथ दाखिल हुई थी। इस वक्त इसकी तरह हसरत व यास की तस्वीर बना वीरान सा लग रहा था। रात वाली नफासत और सजावट भी नहीं थी। बेड की चादर आधी से ज़्यादा नीचे झूल रही थी, और अब जबकि इसे यहीं रहना था तो इसे ठीक ठाक रखना इसका फ़र्ज़ था, यह जिम्मेदारी। बहरहाल जो भी कुछ था, इसने आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर बिखरी चीज़ें समेटनी शुरू कर दीं। एश ट्रे राख और सिगरेट से भरा पड़ा था, और कुछ उड़ती हुई राख मेज़ की सतह पर भी फैली हुई थी। पता नहीं इतनी सिगरेट क्यों पीता है, इसने सोचा, और एश ट्रे उठाकर डस्टबिन में उलट दिया। फिर जब बेड पर दूसरी चादर बिछा रही थी, वो आ गया, खामोशी से खड़ा इसे देखता रहा। जब वो इस काम से फारिग होकर सीधी खड़ी हुई तो कहने लगा, तुम चाय पीती हो? इसने इस बात में सर हिलाया। अच्छा, वो खुश होकर बोला, मुझे भी चाय बहुत अच्छी लगती है। और क्या क्या चीज़ अच्छी लगती है तुम्हें? और वो सोचने लगा, और जहाँ जहन पर जोर पड़ा वो झंझला गया। पता नहीं, ये तुम हर बात में पता नहीं क्यों कह देते हो। वो बात बढ़ाने की गर्ज से बोली। पता नहीं, मुझे नहीं पता। वो वहीं से छलांग लगाकर बेड पर ऊंधा जा गिरा। वो कुछ देर तक खड़ी इसे देखती रही, फिर इसके पास चली आई। सुनो, चाय पियोगे? मम्मी मना कर रही हैं, मुझे किचन में जाने ही नहीं दे रही। वो इसकी तरफ देखे बगैर यूं बोला जैसे अपने आप से बात कर रहा हो। तुम किचन में क्यों जाना चाहते हो? चाय बनाने? अरे खानसामा जो है, इससे कह देते, वो बना देता। इसे मम्मी ने मना कर रखा है। वो इसकी बातों का जवाब तो ठीक दे रहा था, लेकिन अंदाज नॉर्मल नहीं था। मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाऊं? हाँ। इसके साथ ही इसने हंसते हुए तकिए में मुंह छुपा लिया। वो हैरान हुई और अभी इससे हंसने की वजह पूछना चाहती थी कि मुलाजमा खाने के लिए बुलाने आ गई। चलो फराज, मम्मी खाने के लिए बुला रही हैं। वो इसका कंधा हिलाकर बोली, मुझे भूख नहीं है। वो तकिए से मुंह निकाले बगैर बोला तो मुलाजमा इससे कहने लगी, छोटी बीबी आप चलें, फराज साहब का तो जब दिल चाहेगा खाएंगे। वो हल्के से कंधे झटक कर मुलाजमा की रहनुमाई में डाइनिंग रूम में आ गई। खाने के दौरान डैडी इसके साथ हल्की फुल्की बातें करते रहे। कई बार इसने चाहा कि वह फराज के बारे में पूछे कि इसे हुआ क्या है, वो शुरू से ऐसा है या किसी हादसे ने इसका जहन मफलूज किया है, लेकिन डैडी इस मौजू की तरफ आए ही नहीं, और बहुत जल्दी खाना ख़त्म करके उठकर चले भी गए, और वह बस सोचती रह गई। फिर अगले कई दिन तक इसे मौका नहीं मिला, क्योंकि डैडी इतने मसरूफ़ रहते थे कि दिन में तो इनसे सामना होता ही नहीं था। किसी किसी दिन रात के खाने पर मौजूद होते, और इस वक्त वो इतने थके हुए नज़र आ रहे होते कि बहुत उजलत में खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते थे। गो कि वो मम्मी से भी फराज के बारे में तफसील से बात कर सकती थी, लेकिन पहले रोज़ ही इन्होंने कुछ ऐसा रोब डाला था कि वो इनसे खाइफ रहने लगी थी। फिर डैडी ने खुद भी अव्वल रोज़ इससे कहा था कि वो इससे फराज के सिलसिले में बात करेंगे, इसलिए भी वो मुंतज़िर थी। इस रोज़ वो अभी नाश्ते से फारिग होकर बैठी ही थी कि शाहिद भाई आ गए। वो इन्हें देखकर बेतरह खुश हो गई, मुलाजमा को बुलाकर चाय के लिए कहा, और इनके पास बैठकर एक एक का हाल पूछने लगी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, शाहिद भाई कहने लगे। मुझे अम्मा ने भेजा है, कह रही थी जब से ब्याह कर गई हो एक दिन भी वहाँ रहने नहीं आई। मेरा खुद बहुत दिल चाह रहा था आने को, लेकिन मम्मी को आते देखकर वो खामोश हो गई। शाहिद भाई ने इन्हें सलाम किया तो वो सर के इशारे से जवाब देती हुई वहीं बैठ गई। मम्मी, शाहिद भाई मुझे लेने आए हैं, मैं इनके साथ चली जाऊं? वो अंदर ही अंदर डरते हुए पूछने लगी कि कहीं वो भाई के सामने साफ मना न कर दें, लेकिन खिलाफ तवक्का उन्होंने बड़ी खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए कहा, हाँ हाँ ज़रूर चली जाओ, बल्कि मेरा ख्याल है 2-3 रोज़ वहाँ रह आओ। वैसे भी फराज आजकल इस्लामाबाद गया हुआ है, तुम इसके आने तक वहाँ रह आओ। इसने मम्मी के झूठ पर चौंक कर इनकी तरफ देखा तो वो इसे ऐसी नज़रों से देख रही थीं जैसे कह रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ वही सच है। फराज इस्लामाबाद गए हुए हैं। शाहिद भाई ने पता नहीं अपने आप से कहा था या तस्दीक के लिए इससे पूछा था। वो फ़ौरन कहने लगी, हाँ अभी कल ही तो गए हैं। फिर उठते हुए बोली, आप जब तक चाय पिए मैं तैयारी करके आती हूँ। इसके साथ ही तेज़ी से चलते हुए अपने कमरे में गायब हो गई। फराज को देखा, वो बेखबर सो रहा था। वो जानती थी वो अभी नहीं उठेगा, फिर भी बहुत एहतियात से अलमारी खोलकर इसमें से अपने 2-3 सूट निकाल कर बैग में रखे। फिर इसी तरह आहिस्तगी से अलमारी बंद करके ड्रेसिंग रूम में चली गई। दिल तो चाहा इसी तरह शाहिद भाई के साथ चली जाए,
لیکن یہ مناسب نہیں تھا کیونکہ موجودہ حیثیت کے پیش نظر اسے ٹھیک ٹھاک حلیے میں نکلنا تھا۔ اماں کے گھر میں اس کی آمد پر ایک ہلچل سی مچ گئی۔ چھوٹی دونوں نے اس کی آمد سے پہلے ہی گھر کو صاف ستھرا کر دیا تھا اور اب اس کے ساتھ وی آئی پی جیسا سلوک کر رہی تھیں۔ ایک نے اسے کرسی پیش کی، دوسری بھاگ کر اسکواش بنا لائی۔ اماں الگ بچھی جا رہی تھیں۔ وہ سچ مچ شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ سینڈل اتار کر اماں کے پاس چارپائی پر چڑھ گئی۔ اماں آپ کے لیے تو میں اب بھی وہی عطیہ ہوں۔ وہ اماں کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے دلار سے بولی تو اماں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ خوش تو ہو؟ ہاں اماں، خوش کیوں نہیں ہوں گی، سب لوگ اتنے اچھے ہیں، بلکہ بہت اچھے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی آواز اجنبی لگ رہی تھی۔ فراز نہیں آئے تمہارے ساتھ؟ وہ اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ لو، میں نے کہا تھا رات کا کھانا یہیں کھائیں گے، اور میں نے تو پھر کبھی صحیح اماں، ویسے وہ بھی اکثر یہاں آنے کا سوچتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جاتی ہے۔ آپی، ہم نے تو فراز بھائی کو بس شادی والے روز ہی دیکھا تھا، اس کے بعد تو نظر ہی نہیں آئے، اس کی چھوٹی بہن نے کہا تو وہ فوراً کندھے جھٹک کر بولی۔ کیا کریں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہارے گھر والوں سے ڈھنگ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ پھر مزید سوالوں سے بچنے کی خاطر صفیہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ صفیہ ابھی تک یہیں ہے کیا؟ وقار بھائی لینے نہیں آئے؟ آیا تھا ایک بار۔ وقار کے نام پر اماں کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ پھر میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو الٹا سارا الزام اس کے سر رکھ کر چلا گیا۔ اماں، داماد کا معاملہ تھا، آپ آرام سے بات کرتی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آرام سے بات کرنے کی، اماں سے پہلے صفیہ بول پڑی۔ اسی لیے تو وہ لوگ اتنا سر چڑھے ہوئے ہیں کہ یہاں اسے کوئی کچھ کہتا نہیں، اور اب ویسے بھی جب تک وقار مجھے الگ گھر لے کر نہیں دے گا میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی اماں کے ساتھ میرا گزارا کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے صفیہ، لیکن تم چپ رہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میرے معاملے میں بولنے کی۔ صفیہ نے اسے ڈانٹ دیا تو وہ چپ ہو رہی۔ اس نے برا نہیں مانا کیونکہ جانتی تھی کہ اس کا رد عمل فطری ہے۔ جس طرح سب لوگ اسے اہمیت دے رہے ہیں، اس سے وہ کچھ احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے۔ رات میں ابا جی بھی بہت دیر تک اسے اپنے پاس بٹھائے باتیں کرتے رہے۔ فراز کی مصروفیات، اس کے مشاغل اور اس گھر میں اس کی اہمیت، وہ بہت سوچ سوچ کر جواب دیتی رہی اور اپنی طرف سے انہیں مکمل طور پر مطمئن کر دیا تھا۔ پھر وہ 3 دن اماں کے گھر رہی۔ تیسرے دن شام میں ڈرائیور گاڑی لے کر آ گیا تو وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ آج بھی فراز نہیں آیا؟ اماں قدرے تعجب سے پوچھنے لگیں۔ میرا خیال ہے وہ ابھی اسلام آباد سے نہیں آئے ہوں گے۔ تو پھر تم کاہے کو جا رہی ہو؟ اس کے آنے تک رہو۔ نہیں اماں، وہ کہتے ہیں جب میں کہیں باہر سے آیا کروں تو تم گھر میں ملا کرو۔ اس نے مسکرا کر اماں کو مطمئن کیا، پھر سب کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔ اپنے گھر میں سب سے پہلے اس کا سامنا فراز سے ہوا۔ وہ کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لمحہ بھر کو اس کے پاس رکا، پھر آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے سامنے آ گئی۔ پوچھو کہ نہیں میں کہاں سے آ رہی ہوں؟ ہیں وہ جیسے چونکا تھا، پھر جلدی سے بولا، نہیں نہیں میں کیوں پوچھوں، تم پوچھنے کا حق رکھتے ہو۔ اچھا، وہ انسنی کرتا ہوا آگے بڑھ گیا تو وہ طویل سانس لے کر اندر چلی آئی۔ ممی لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ وہ انہیں سلام کرتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی۔ ہو آئی اپنے گھر سے؟ پتہ نہیں، ممی کا انداز ہی ایسا تھا، یہ ایسے لگتا جیسے وہ طنز کر رہی ہیں۔ آہستگی سے بولی، میرا گھر تو یہی ہے ممی۔ ٹھیک ٹھاک ہیں سب لوگ؟ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے پوچھنے لگیں۔ جی۔ تمہاری بہن کا کیا ہوا؟ ابھی تک میکے میں ہے یا ابھی تو ادھر ہی ہے؟ مسئلہ کیا ہے اس کا؟ اسے پہلو بدلتے دیکھ کر انہوں نے دوسرا سوال داغ دیا۔ تمہارے بھائی کی کہیں نوکری لگی؟ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کھڑی ہو گئی، بیگ اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ وہ پیچھے سے پکار کر کہنے لگیں، سنو، تمہارے بھائی کا مسئلہ تو ہم بھی حل کر سکتے ہیں۔ میں تمہارے ڈیڈی سے کہوں گی وہ اپنے آفس میں کہیں۔ وہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیگ پھینک کر گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھی تو اندر ہی اندر جھنجلا رہی تھی۔ جواب نہیں ممی کا۔ اس سے پہلے کہ میں فراز کے بارے میں کوئی سوال کروں وہ ہمارے گھر کے مسائل لے بیٹھیں۔ آخر میں کیوں خاموش رہی؟ صاف کیوں نہیں کہہ دیا کہ آپ کو میری بہن یا بھائیوں سے کیا دلچسپی ہے؟ آپ ان کی فکر کرنے کے بجائے اپنے بیٹے کی فکر کریں۔ رات میں ملازمہ کھانے کے لیے بلانے آئی تو اس نے منع کر دیا۔ کھانے کے بعد ڈیڈی اس کے کمرے میں چلے آئے۔ وہ انہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی اور فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ ڈیڈی بیٹھے اور اسے بھی اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگے۔ مجھے بھوک نہیں تھی۔ اچھا، جب بھوک لگے تو کھا ضرور لینا، یوں خالی پیٹ سونا اچھا نہیں ہوتا۔ جی۔ وہ بس اسی قدر کہہ سکی۔ 3 دن سے تم نہیں تھی تو گھر سونا سونا لگ رہا تھا، ڈیڈی نے کہا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ میں نے کچھ غلط کہا؟ نہیں۔ پھر تم ہنسی کیوں؟ آپ سارا دن گھر پر نہیں ہوتے، پھر آپ کو سونا سونا کب لگا؟ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، وہ میز پر ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے بولے، لیکن بیٹا میں کہیں بھی ہوں، گھر کا خیال میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے، میں کبھی ایک پل کے لیے بھی اپنے گھر سے غافل نہیں ہوا۔ اور پھر 3 دن تم رات کے کھانے پر بھی نظر نہیں آئیں۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا تو موضوع بدلتے ہوئے کہنے لگے، یہ بتاؤ فراز سے ملاقات ہوئی؟ جی، جب میں آئی تھی تو وہ کوریڈور میں ٹہل رہے تھے، اس کے بعد پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔
تمہاری آمد پر اس کے کیا تاثرات تھے؟ کچھ نہیں۔ ڈیڈی کہہ کر پتہ نہیں کس سوچ میں ڈوب گئے۔ بہت دیر بعد اسے مخاطب کر کے کہنے لگے، بیٹا یہ شروع سے ایسا نہیں تھا، بہت ذہین بہت ہونہار بچہ تھا میرا، میٹرک انٹر اور پھر BSc میں بہت نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد میں اسے مزید تعلیم کے لیے باہر بھیجنا چاہتا تھا اور انہی دنوں پتہ نہیں کیا ہوا۔ ڈیڈی خاموش ہو کر شاید ان دنوں کو سوچنے لگے تھے، جبکہ وہ پوری طرح ان کی طرف متوجہ اور ان کے بولنے کی منتظر تھی۔ میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اسے کیا ہوا، بس میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو انتہائی ذمہ دار اور اپنی تعلیم کو ہر چیز پر فوقیت دینے والا تھا، وہ ایک دم لاپرواہ ہو گیا۔ اس وقت غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں نے فوراً ہی نوٹس نہیں لیا۔ میرا خیال تھا شاید لاابالی دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا ہے، اس لیے لاپرواہ ہو گیا ہے، اور پھر میں بے فکر یوں بھی تھا کہ کچھ عرصے بعد باہر چلا جائے گا تو یہاں کے دوستوں کا ساتھ ویسے بھی چھوٹ جائے گا، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ میں نے جب اس سے باہر جانے کے لیے کہا تو پہلے ٹالتا رہا، پھر ہتے سے ہی اکھڑ گیا، بلکہ عجیب و غریب حرکتیں بھی کرنے لگا تھا۔ مثلاً بالکل غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے نکل گیا تو انہوں نے ذرا سی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگے، بار بار آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوتا اور اپنے چہرے کو یوں ٹٹول کر دیکھتا کہ جیسے یا تو اس کا چہرہ بدل گیا ہو یا پھر وہ کوئی اضافی شے اپنے چہرے پر محسوس کرتا ہو۔ کبھی میں مذاق میں کہتا، کیوں میاں شہزادے خیر تو ہے، اور جواب میں اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آتی اور اس کا چہرہ کچھ خوفناک سا دکھائی دینے لگتا کہ میں خود بھی ڈر جاتا۔ اس وقت بھی میں نے خیال نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر، اور میں اس سے ڈر رہا ہوں۔ پھر چند دن کے بعد ہی یہ بدل گیا، یعنی اپنے حواسوں میں نہیں رہا۔ میں نہیں جانتا کہ کون سی بات یا کون سا حادثہ اس پر اثر انداز ہوا، البتہ اسے حواس کھوتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ڈیڈی شاید آزردہ ہو گئے تھے، جبھی خاموش ہو گئے۔ وہ ان کا دکھ محسوس کرتے ہوئے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، پھر آپ نے کیا کیا؟ ظاہر ہے ڈاکٹر سے رجوع کیا، اور ایک نہیں اس ملک کے تمام ماہرین کو دکھا چکا ہوں۔ شروع میں ایک نفسیاتی کلینک میں ایڈمٹ بھی رہا، پھر کچھ فائدہ نہیں ہوا، کافی فائدہ ہوا۔ ابھی جو تم اس کی یہ حالت دیکھ رہی ہو تو بیٹا یہ تو بہت بہتر ہے، بلکہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ کسی بھی وقت یہ بالکل نارمل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ خود بھی کوشش کرے، اپنے اندر اعتماد پیدا کرے، اور میرا خیال ہے وہ کوشش نہیں کرتا، شاید اس میں ول پاور نہیں ہے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، شروع میں تو یہ ایک طرح سے بالکل پاگل ہی ہو گیا تھا، گھر میں توڑ پھوڑ ہنگامہ، اور جو بھی سامنے آتا اسے مارنے کی کوشش کرتا۔ اکثر ہم اسے ایک کمرے میں بند رکھتے تھے۔ مسلسل 4 سال سے اس کا علاج ہو رہا ہے، اور میں جو بالکل مایوس ہو گیا تھا، اب اسے دیکھ کر لگتا ہے جیسے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بات کہوں؟ وہ کچھ سوچ کر بولے، ضرور کہو بیٹا۔ شروع میں آپ نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، کیسے؟ میرا مطلب ہے میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم اس کی بیوی ہو بیٹا، اس کے اندر اعتماد پیدا کرو، بلکہ میرا خیال ہے تم فراز کے ڈاکٹر سے مل لو، وہ تمہیں گائیڈ کر دیں گے۔ اسے سوچتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگے، ڈاکٹر جہانگیر ہیں، انہوں نے بھی مشورہ دیا تھا فراز کی شادی کرنے کا، اور یہ یقین بھی دلایا تھا کہ وہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی کے بعد آپ ان سے ملیں؟ میں نے فون کیا تھا لیکن وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، صبح پھر معلوم کر لوں گا، اگر آ گئے ہوں گے تو تم چلی جانا۔ جی اچھا، اب تم جا کر کھانا کھاؤ، اور اگر کھانے کی خواہش نہ ہو تو ایک گلاس دودھ ضرور پی لو۔ ڈیڈی اٹھتے ہوئے بولے تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اگلے دن دوپہر میں کھانے کے بعد ڈیڈی نے آفس سے فون کر کے اسے بتایا کہ انہوں نے ڈاکٹر جہانگیر کو فون کیا ہے، وہ آ چکے ہیں، اور وہ یہ کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے ٹائم بھی لے لیا ہے، وہ شام 6 بجے چلی جائے اور فراز کو بھی ساتھ لے جائے۔ اس دوپہر وہ روزانہ کی طرح سوئی نہیں، بلکہ سارا وقت سوچتی رہی کہ وہ فراز کے ساتھ کیسے جائے گی، اور پتہ نہیں ڈاکٹر جہانگیر اسے فراز کے بارے میں کیا ہدایات دیں گے، اور پتہ نہیں وہ ان کی ہدایات پر عمل بھی کر سکے گی یا نہیں۔ شام میں وہ اپنے کمرے سے نکلی تو ممی نے خود ہی اس سے کہا کہ اسے اور فراز کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ممی، کیا فراز میرے ساتھ چلا جائے گا؟ میرا مطلب ہے کوئی پس و پیش، تم کیا سمجھتی ہو اسے؟ ممی نے فوراً اسے ٹوک دیا، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ وہ پاگل نہیں ہے، ہر بات سمجھتا ہے اور مانتا ہے، وہ ان سے نہیں الجھ سکتی تھی، اسی لیے سر جھکا لیا۔ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے جو شاید تمہیں نہیں آتا، انہوں نے کہا، اور پھر وہیں سے فراز کو آواز دی۔ وہ قریب آیا تو کہنے لگیں، فراز، یہ عطیہ ذرا باہر جانا چاہتی ہے، تم بھی اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ میں؟ اس کے انداز میں معذوری تھی۔ ہاں بیٹا، اکیلی لڑکی کہاں جائے گی، تم ساتھ ہوگے تو۔ اچھا، وہ خوش ہوا کہ اسے پاسباں بنایا جا رہا ہے۔ جاؤ، ممی نے کہا تو وہ اس سے پہلے باہر نکل گیا۔ اس نے کچھ ڈرتے ہوئے ممی کی طرف دیکھا، پھر ان کا اشارہ پا کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ باہر ڈرائیور گاڑی لیے منتظر تھا، وہ خاموشی سے فراز کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ممی کا رویہ اسے دکھ پہنچاتا تھا، اس وقت بھی وہ خاصی افسردہ ہو رہی تھی۔
اس لیے ذہن کوئی اور بات سوچنے پر آمادہ ہی نہیں ہوا۔ یہ بھی نہیں کہ اس وقت وہ پہلی بار فراز کے ساتھ کہیں جا رہی ہے، بس اندر ہی اندر ممی کے لہجے کو سوچتی اور کٹتی رہی۔ گاڑی رکی تب بھی وہ اسی طرح بیٹھی رہی تھی۔ جب ڈرائیور نے کہا اسے یہیں اترنا ہے تب وہ چونکی۔ ایک نظر کلینک پر ڈال کر ساتھ بیٹھے فراز سے کہنے لگی، چلو نیچے اترتے ہیں۔ وہ خاموشی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا تو وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولی، آؤ اندر چلیں، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ وہ لاپرواہی سے پوچھنے لگا۔ ہاں تم ہو آؤ، میں یہیں کھڑا ہوں۔ نہیں تم بھی میرے ساتھ چلو، وہ نرمی سے بولی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہو گئی۔ پہلے مرحلے پر ہی اس کے حوصلے پست ہونے لگے جب اس نے ایک 22-24 سالہ نوجوان کو 2 آدمیوں کے سہارے چلتے دیکھا۔ وہ بہت لاغر نظر آ رہا تھا اور اس کا پورا وجود پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ قریب سے گزرتی نرس کو روک کر اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ اسے شوق لگے ہیں، نرس عجلت میں جواب دے کر آگے بڑھ گئی تو وہ کچھ سہمی ہوئی سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ارے فراز کیسے ہو بیٹا؟ اس آواز پر وہ چونک کر ادھر متوجہ ہوئی۔ ایک قدرے بڑی عمر کا شخص گرم جوشی سے فراز سے مصافحہ کرتے ہوئے اس کا حال احوال پوچھ رہا تھا۔ اس پر نظر پڑی تو فوراً پوچھا، آپ مسز فراز؟ وہ بمشکل اسی قدر کہہ سکی، بہت خوب، بہت خوشی ہوئی تمہیں، بلکہ تم دونوں کو دیکھ کر۔ آؤ میرے کمرے میں آؤ۔ وہ اسی طرح فراز کا ہاتھ پکڑے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑی۔ مجھے ڈاکٹر جہانگیر کہتے ہیں۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے اپنا تعارف کرایا، پھر کہنے لگے، آج تمہارے ڈیڈی کا فون آیا تھا، انہوں نے بتایا تم دونوں آؤ گے، اور ہاں یہ تم دونوں کھڑے کیوں ہو، بیٹھو نا۔ اس نے کرسی کھینچ کر فراز کو بیٹھنے کے لیے کہا، پھر خود بھی بیٹھ گئی۔ ہاں بھائی فراز تم کیسے ہو؟ ڈاکٹر جہانگیر بغور فراز کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، اس نے بہت جلدی میں جواب دیا۔ گڈ، خوش ہو؟ ہاں ہاں، عملی ثبوت ہنس کر دیا۔ اور بیٹا تم نے شادی کی، مجھے بلایا ہی نہیں؟ وہ بس بہت جلدی میں ہو گئی۔ تو بیٹا میں بھی جلدی میں آتا۔ اچھا پھر بلا لوں گا۔ کیا مطلب؟ کیا دوبارہ شادی کرو گے؟ نہیں نہیں، وہ جیسے سوالوں سے گھبرا گیا تھا، اکتا کر راہ فرار ڈھونڈنے لگا۔ بیوی کیسی ہے تمہاری؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کی اکتاہٹ محسوس کرنے کے باوجود اپنے سوال جاری رکھے تھے۔ اچھی ہے۔ کہاں ہے اس وقت؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ اور یہ جو تمہارے ساتھ بیٹھی ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور جہاں ذہن پر زور ڈالا جھنجلا گیا، مجھے نہیں پتا۔ یہی تمہاری بیوی ہے بیٹا؟ اچھا ہوگی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی لیکن ڈاکٹر صاحب نے اشارے سے منع کر دیا۔ جب وہ کمرے سے نکل گیا تو انہوں نے بیل بجا کر ملازم کو بلایا اور اسے فراز کا خیال رکھنے کو کہا۔ پھر وہ ملازم کے جانے کے بعد پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیسا رویہ ہے فراز کا تمہارے ساتھ؟ ان کے پہلے سوال کا جواب اس نے اعتماد سے دیا۔ ایسے ہی ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی آپ نے دیکھا۔ میں خود سے بات کرتی ہوں تو اسی طرح بہت عجلت میں جواب دیتا ہے، کبھی جواب بھی نہیں دیتا۔ میرا خیال ہے وہ اپنے اور میرے رشتے سے بالکل ناواقف ہے۔ کبھی یوں بیٹھتا ہے جیسے میں ہمیشہ سے اس کے گھر میں ہوں، اور کبھی یوں چونکتا ہے جیسے میں اچانک کہیں سے آ گئی ہوں۔ قدرے توقف کے بعد پرسوچ انداز میں بولی، ہر بات کا جواب ضرور دیتا ہے اور غلط بھی نہیں دیتا، لیکن جس انداز سے بولتا ہے اس پر کسی روبوٹ کا گمان ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے نہ تو میری طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ دیکھتا ہے۔ کسی بھی بات کا جواب دیتے ہوئے اس کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، آنکھیں کہیں اور پھر بھی ٹھیک جواب دیتا ہے۔ ایسے میں مجھے اس پر روبوٹ کا گمان ہوتا ہے، جیسے اس کا بٹن آن کر دیا گیا ہو اور جو میں پوچھوں گی وہ بتائے گا۔ دن بھر کیا کرتا ہے؟ وہ خاموش ہوئی تو ڈاکٹر صاحب پوچھنے لگے، کچھ نہیں، صبح بہت دیر سے اٹھتا ہے، کبھی 10 بجے، کبھی 11 بجے اور کبھی دوپہر کے بعد۔ اٹھتے ہی سیدھا کچن میں جاتا ہے، ایک کپ چائے پیتا ہے، اس کے بعد بے تحاشا سگریٹ، اور مسلسل چلتا رہتا ہے۔ کبھی ممی بٹھا دے تو 5 منٹ بیٹھتا ہے، پھر اٹھ کر ٹہلنے لگتا ہے۔ گویا شادی کے بعد ان سب باتوں میں کمی نہیں آئی۔ ڈاکٹر صاحب جیسے اپنے آپ سے بولے، ڈیڈی بتا رہے تھے فراز کی شادی کا مشورہ آپ نے دیا تھا۔ وہ یوں بولی جیسے انہیں قصوروار ٹھہرا رہی ہو، اور اس کا مطلب سمجھ کر ڈاکٹر صاحب ہلکے سے مسکرائے۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولے، ہاں میں نے اس کی شادی کا مشورہ دیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ بالکل نارمل ہو جائے گا، لیکن وہ خاموش ہو کر کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر کچھ ایسی باتیں، ایسے سوال جنہوں نے اسے نروس کر دیا، اور جو اس کی کوئی عزیز دوست بھی اس سے کرتی تو وہ جواب دیتے ہوئے جھجک جاتی، لیکن مقابل ڈاکٹر صاحب تھے جنہوں نے اس کے جوابات کی روشنی میں ہی علاج تجویز کرنا تھا، اس لیے وہ سر جھکائے ان کے ہر سوال کا جواب دیتی رہی۔ تم پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہو بیٹا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، تم جانتی ہوگی کہ شادی ایک ایسا بندھن یا ایسی خوشی ہے جو ہر انسان میں تبدیلی لاتی ہے۔ تم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض سوکھے دبلے مریل سے لڑکے شادی کے بعد کیسے گھبرو جوان نکل آتے ہیں۔ بدمزاج لوگوں کے چہروں پر اچانک بشاشت نظر آنے لگتی ہے، اور لڑکیاں شادی سے پہلے خواہ کتنی ہی بولڈ کیوں نہ ہوں، ان کے انداز میں وہ بے باکی نہیں ہوتی جو شادی کے بعد آتی ہے۔
اس طرح انسان کے خیالات اور سوچیں بھی بدل جاتی ہیں۔ پہلے جو شخص صرف اپنے لیے جینا چاہتا ہے، بعد میں اس کی زندگی دوسروں کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ قدر توقف کے بعد پھر کہنے لگے، فراز گزشتہ 3 سالوں سے میرے زیر علاج ہے اور یہ پہلا لڑکا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کئی ایسے نوجوان میرے زیر علاج رہے جو اب انشاءاللہ کامیاب ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فراز اب اس سٹیج میں ہے جہاں اس کی زندگی میں کوئی بھی خوشگوار تبدیلی اسے نارمل کر سکتی ہے، اس لیے میں نے اس کی شادی کا مشورہ دیا اور مجھے یقین تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ تمہاری اور زیادہ فراز کے والدین کی غلطی کی وجہ سے وہ اب تک نارمل نہ ہو سکا۔ اس کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر کہنے لگے، فراز کے والدین کو چاہیے تھا کہ شادی سے پہلے وہ اسے ذہنی طور پر تیار کرتے، لیکن مجھے لگتا ہے انہوں نے بنا سوچے سمجھے اور اسے آمادہ کیے بغیر اس کے سر پر صحرا سجا دیا، بقول تمہارے، جیسے کسی روبوٹ کو دلہا بنا دیا جائے۔ پھر مزید غلطی تم نے کی کہ اسے اپنے وجود کا احساس دلانے کے بجائے اس سے دور ہٹ گئیں۔ میں کیا کرتی؟ جب وہ میری طرف دیکھنے پر بھی آمادہ نہیں ہوا تو بیٹا وہ کوئی غیر نہیں تھا، تمہارا شوہر تھا، تم اسے اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھیں۔ کیا تم نہیں جانتی تھیں کہ جو شخص تمہارا مجازی خدا بننے جا رہا ہے اس کے احساسات و جذبات پر برف کی تہیں جمی ہیں اور تم نے ان تہوں کو اپنی محبت کی گرمی سے پگھلانا ہے؟ آئی ایم سوری ڈاکٹر صاحب، میں نہیں جانتی تھی۔ اپنے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی پر اس کی پلکیں نم ہو گئیں تو ڈاکٹر جہانگیر کچھ دیر تک غیر یقینی سے اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر تعصب سے بولے، ویری سیڈ، یہ تو تمہارے ساتھ ظلم ہوا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں شکایتاً ایسا نہیں کہہ رہی، دکھ اس بات کا ہے کہ اگر مجھے پہلے سے باخبر کر دیا جاتا تو ہو سکتا ہے۔ بالکل، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ڈاکٹر صاحب بول پڑے، تمہیں نہ صرف یہ کہ پہلے باخبر کیا جاتا بلکہ بتایا بھی جاتا کہ تمہیں اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، پھر کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ ٹھیک نہ ہوتا۔ اب میں کیا کروں؟ ہاں، جو غلطی ہو چکی اس پر صرف ہاتھ ملتے رہنے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اصل بات یہ ہے کہ اب تم کیا کرو؟ ڈاکٹر صاحب کرسی کی بیک سے پش لگا کر سیدھے ہو کر بیٹھے، تم اس کی ذات میں دلچسپی لو، اسے اپنا عادی بناؤ، اسے اس سے زیادہ تسلیم کرو اور اپنے آپ کو منواؤ، لیکن آہستہ آہستہ۔ ایک دم اس پر مسلط ہونے کی کوشش کرو گی تو معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے، اور ہاں کوشش کرو کہ اس کے سونے اور جاگنے کے اوقات معمول کے مطابق ہوں، یعنی رات میں 10 بجے سوئے اور صبح 6-7 بجے اسے اٹھ جانا چاہیے، لیکن خیال رہے کہ وہ خود سے اٹھے، تم نے اسے نہیں اٹھانا۔ اس کے لیے میں تمہیں گولیاں لکھ کر دے رہا ہوں، روزانہ رات کے کھانے کے بعد 2 گولیاں کھلا دیا کرنا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کاغذ پر 2 لائنیں لکھ کر کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا، ہر ہفتے فون پر مجھے اس کی کیفیت سے آگاہ کرتی رہنا، مزید کوئی بات ہوگی تو میں بتا دوں گا۔ جی بہتر۔ اس نے کاغذ لے کر پرس میں ڈالا، اب میں جاؤں؟ ہاں، اور سنو، یہ یقین رکھنا کہ خدا نے ہر کام کے ہونے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، کوئی بھی کام اپنے مقررہ وقت سے پہلے نہیں ہوتا، اور تم مقررہ وقت سے پہلے گھبرا کر مایوس مت ہونا۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور انہیں خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔ فراز حسب عادت گاڑی کے پاس ٹہل رہا تھا، اسے دیکھا تو جھنجلا کر بولا، اوہ بھائی اتنی دیر لگا دی۔ آئی ایم سوری فراز، مجھے واقعی کچھ دیر ہو گئی۔ اس نے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معذرت کی اور اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رات کے کھانے پر اس نے ڈیڈی کے پوچھنے پر ڈاکٹر کے پاس جانے اور ان کی تمام ہدایات کہہ سنائیں تو ڈیڈی کے کچھ تبصرہ کرنے سے پہلے ہی ممی کہنے لگیں، اس سے زیادہ نرمی سے بات کرنا ورنہ۔ بیگم، ڈیڈی نے فوراً ٹوک دیا، میرا خیال ہے عطیہ سمجھدار لڑکی ہے اور اس نے ڈاکٹر کی ہدایات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اب بہتر یہی ہوگا کہ روک ٹوک کے بجائے اسے آزادی سے ڈاکٹر کی باتوں پر عمل کرنے دو۔ ڈیڈی کی بات پر جہاں ممی جز بز ہوئیں وہاں اس نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ شروع میں وہ یقیناً دل برداشتہ ہو گئی تھی اور بالکل عام لڑکیوں کی طرح حالات کی ستم ظریفی پر اندر ہی اندر مسلسل کڑنے کے ساتھ اپنی قسمت کو الزام دیا کرتی تھی، لیکن اب ڈاکٹر جہانگیر نے اس کے اندر ایک نیا حوصلہ اور عزم پیدا کر دیا تھا جو وہ حالات کو بدلنے اور شکست دینے پر کمر بستہ ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنا محاسبہ کیا تو اسے اپنے آپ کو ملامت کرنی پڑی کہ وہ اب تک فراز سے غافل تھی اور راہ فرار ڈھونڈتی رہی تھی، یوں جیسے اسے یقین ہو کہ وہ زیادہ دن یہاں نہیں رہے گی۔ شاید لاشعوری طور پر منتظر تھی کہ کب اس فریب کا پردہ چاک ہو اور اس کے گھر والے آ کر اسے لے جائیں، اور اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے یہاں سے کہیں نہیں جانا، یہی اس کا گھر ہے اور فراز ہی اس کا سب کچھ، اور جسے سب کچھ مان لیا جائے اس کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وہ بہت آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں شامل ہونے لگی۔ صبح جب تک وہ اٹھ نہ جاتا وہ اس کے آس پاس منڈلاتی رہتی، جیسے ہی وہ اٹھتا اس کے کچن میں جانے سے پہلے ہی چائے لے کر آ جاتی۔ چائے پینے کے بعد وہ حسب عادت سگریٹ پیتے ہوئے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگتا،
کچھ دیر تک وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتی، پھر اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہلکی پھلکی باتوں کے بعد نرمی سے اسے بیٹھنے پر آمادہ کرتی، ناشتہ خود بنا کر لے آتی، کبھی وہ جھنجلا کر منع کرتا، کبھی بغیر کچھ کہے کھانے لگتا۔ اسی طرح دوپہر کا کھانا وہ اسے اصرار سے اپنے ساتھ کھانے پر آمادہ کرتی اور شام کے وقت وہ اسے اپنے ساتھ مصروف رکھتی، کبھی بیڈمنٹن کھیلنے میں اور کبھی کیرم بورڈ۔ شروع میں وہ یہ سب غیر دماغی سے کرتا، پھر آہستہ آہستہ دلچسپی لینے لگا۔ وہ غلط شاٹ کھیلتی تو اسے ٹوکتا، ایسے نہیں ایسے کھیلو، اور کبھی ریکٹ پھینک دیتا، تمہیں کھیلنا نہیں آتا۔ وہ ہر ہفتے ڈاکٹر جہانگیر کو اس میں رونما ہونے والی نئی تبدیلی کے بارے میں بتاتی اور وہ اسے مزید ہدایات دیتے۔ ایک مہینے بعد ہی اس نے محسوس کیا کہ وہ اسے کسی حد تک اپنا عادی بنا چکی ہے، کیونکہ وہ اب چائے اور کھانے کے لیے خود سے کچن میں جانے کے بجائے اس سے کہنے لگا تھا، اور کبھی وہ زیادہ دیر تک اس کے سامنے نہ آتی تو ڈھونڈتا ہوا اس کے پاس چلا آتا، گو کہ کہتا کچھ نہیں تھا، نہ ہی پوچھتا کہ تم کہاں تھیں یا کیا کر رہی تھیں، بس اسے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیتا اور یوں ہی چپ چاپ اس کے پاس کھڑا رہتا۔ وہ خود سے پوچھتی، تو مجھے تلاش کر رہے تھے؟ بڑا خوبصورت جواب ہوتا، متضاد کیفیات میں گھرا ہوا۔ سر کو اسبات میں ہلاتا اور زبان سے نہیں کہتا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑتی۔ پھر اس نے ایک اور سٹیپ لیا، اپنی ہر بات میں اس سے رائے لینے لگی۔ فراز، میں یہ سوٹ پہن لوں؟ ہاں، دیکھے بغیر جواب دیتا۔ دیکھو یہ کلر مجھ پر کیسا لگے گا؟ ٹھیک ہے، ایسے نہیں، دیکھ کر بتاؤ۔ اور وہ بس دیکھتا رہتا۔ انہی دنوں اسے اماں کی بیماری کا پتہ چلا تو وہ وقتی طور پر سب بھول کر اماں کے گھر چلی گئی۔ یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ صفیہ اپنے گھر جا چکی تھی۔ شاہد بھائی حالات سے شکست مان کر اپنی امی کی ڈگری بکس کی نچلی تہوں میں چھپا کر کلرکی کی جاب قبول کر چکے ہیں۔ جاوید بھائی ابھی تک پر امید اور سرگرداں۔ ابا جی وہی صبح کے نکلے، شام میں واپس۔ چھوٹی دونوں امتحانوں میں مصروف، اور اماں بیچاری حالات کے ساتھ ساتھ بیماری سے بھی لڑنے کو تنہا۔ اسے اپنی غفلت پر شرمندگی اور افسوس ہوا، لیکن وہ بھی کیا کرتی، وہاں بھی اب اس کی ضرورت تھی۔ بہرحال وہ سب بھلا کر جی جان سے اماں کی خدمت میں لگ گئی۔ 15 دن وہ اماں کے پاس رہی۔ اس دوران 2 مرتبہ ڈرائیور گاڑی لے کر آیا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ جب تک اماں بالکل ٹھیک نہیں ہو گئیں وہ واپس نہیں آئی، گو کہ اماں کہتی رہ گئیں وہ ٹھیک ہیں، اس سے چلے جانا چاہیے، سسرال کا معاملہ ہے، وہ خفا بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس نے اماں کی باتوں پر کان نہیں دھرے۔ جب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو کر چلنے پھرنے لگیں تب اس نے اپنے گھر جانے کا سوچا اور اسی دن چلی آئی۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوئی تو روش پر ہی وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ فراز لان میں نیچے بیٹھا دونوں ہاتھوں سے گھاس نوچ رہا تھا۔ اس کے انداز میں غصہ، جھنجھلاہٹ اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ ہونٹوں کی حرکت سے اس نے جانا کہ وہ بڑبڑا بھی رہا ہے۔ پھر اس کی بڑبڑاہٹ اونچی ہو گئی۔ الو کے پٹھے ہیں سب، کمینے بدذات، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا، سب سے نپٹ لوں گا، پیچھے سے وار کرتے ہیں، میں انہیں قتل کر دوں گا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، وہ ڈر کر سہم کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسی وقت وہ تیزی سے اٹھا اور اس پر نظر پڑی تو اسی تیزی سے اس کی طرف آیا۔ وہ ڈری ہوئی تھی، 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ قدرے بے-تابی سے پوچھنے لگا۔ اس نے دیکھا وہ اس کی طرف متوجہ تھا، نظریں بھی اس پر جمی ہوئی تھیں، اور ابھی کچھ دیر پہلے جو انداز میں غصہ اور جھنجھلاہٹ تھی وہ بھی اب نہیں تھی۔ خوشگوار حیرت میں گھر کر پیچھے ہٹتے قدموں کو آگے لے آئی۔ تم نے مجھے ڈھونڈا تھا؟ ہاں، اس نے اعتراف کیا۔ کہاں؟ ہر جگہ، کچن میں، ڈرائنگ روم میں، لاؤنج، ڈائننگ روم، یہاں وہاں، تم کہیں نہیں تھیں۔ اس نے شدت جذبات سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں یوں ہی ذرا باہر چلی گئی تھی۔ اب تو نہیں جاؤ گی؟ نہیں، پتہ ہے میں نے چائے بھی نہیں پی۔ اس کے لہجے میں انتہائی معصومیت تھی۔ کیوں نہیں پی؟ تم جو نہیں تھیں کون بنا کر دیتا؟ ارے چلو میں ابھی بنا کر دیتی ہوں۔ وہ ایک نئے احساس میں گھر کر اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اندر آئی تو ممی نے پکار لیا، اور وہ اس وقت اتنی خوش تھی کہ یہ بھی نہیں دیکھا ممی نے کیوں بلایا ہے۔ فوراً ان کے پاس جا کر اپنی کہنے لگی، ممی فراز نے مجھے مس کیا ہے، یہ اتنے دن مجھے ڈھونڈتا رہا ہے۔ جواب میں انہوں نے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ خاموش ہو گئی اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر ذرا دور ہٹ گئی۔ اب کیسی ہیں تمہاری والدہ؟ ممی نے جیسے رواداری نبھائی، وہ بھی سرد لہجے میں۔ جی اب تو ٹھیک ہیں، وہ نظریں جھکائے ہوئے آہستہ آواز میں بولی۔ آنٹی تعارف تو کروائیں۔ اس آواز پر اس نے چونک کر ممی کے دائیں جانب دیکھا، پتہ نہیں کون تھا، بہت اشتیاق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ فراز کی دلہن ہے، ممی نے کہا تو وہ حیرت سے بولا، ریلی عطیہ؟ ممی اس کے اشتیاق اور حسرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے مخاطب کر کے کہنے لگیں، یہ میرا بھانجا ہے سلمان۔ السلام علیکم، وہ سر کو ذرا سا خم دے کر بولی۔ گلیڈ ٹو میٹ یو عطیہ فراز علی۔ اس کا لہجہ ممی جیسا تھا، پتہ نہیں واقعی طنزیہ ہی ایسے محسوس ہوتا تھا۔ وہ مزید وہاں کھڑی نہ رہ سکی، ممی سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے کی حالت خراب ہو رہی تھی، لگتا تھا ان 15 دنوں میں صفائی تو دور کی بات کسی نے جھانکا تک نہ تھا۔ میرا نہیں تو کم از کم فراز کا تو خیال کیا جاتا۔
اس نے سوچا اور بیٹھنے کے بجائے کمرہ ٹھیک کرنے میں لگ گئی۔ کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی اور اضافی چیزیں الگ پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ جانتی تھی یہ سب چیزیں فراز نے پھیلائی ہوں گی، اس لیے برا مانے بغیر سب کچھ سمیٹتی رہی۔ کوئی گھنٹہ بھر بعد کمرے کو صاف ستھرا کر کے بیٹھی تو اچانک اسے فراز کا خیال آیا، اور یہ بھی کہ وہ اس کے لیے چائے بنانے جا رہی تھی۔ میرے خدا، اپنی غفلت پر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے اسی وقت اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے سے نکل کر آئی تو لاؤنج میں صرف سلمان بیٹھا تھا۔ جلدی میں اسی سے پوچھ لیا، سنو، تم نے فراز کو دیکھا ہے؟ ہاں، کئی بار، وہ شرارت سے بولا۔ نہیں، میرا مطلب ہے ابھی، کچھ دیر پہلے تمہارے ساتھ تھا۔ اس کے بعد وہ اس کے بات کو طول دینے پر جھنجلا کر بولی، اس کے بعد غالباً سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیوں، خیریت؟ وہ اس کی خیریت کا جواب دیے بغیر بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کھلی چھت پر ٹہلتے ہوئے وہ اونچی آواز میں گا رہا تھا، وہی گانا جو اول شب اس نے پورا گایا تھا، ہمارے دل سے مت کھیلو، کھلونا ٹوٹ جائے گا۔ وہ ایک دم اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہاں کیوں چلے آئے؟ بس ایسے ہی، ایسے ہی۔ پھر غائب دماغی سے جواب، نہ متوجہ ہوا نہ اس کی طرف دیکھا۔ اسے اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اس کا بازو تھام کر بولی، آؤ نیچے چلو۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ چلو نا، میں تمہارے لیے چائے بنا رہی ہوں۔ میں چائے نہیں پیوں گا۔ کیوں؟ دل نہیں چاہ رہا۔ بازو چھڑا کر آگے بڑھا، ہمارے دل سے مت کھیلو، کھلونا ٹوٹ جائے گا۔ فراز، وہ پیچھے لپکی، خفا ہو؟ خفا؟ وہ ہنسا اور بھاگتا ہوا سیڑھیاں اتر گیا۔ اس کے اندر آہستہ آہستہ دکھ کے بادل گھر کرنے لگے۔ آنکھوں میں اتری نمی ہتھیلیوں میں جذب کر کے اس نے دیوار سے نیچے جھک کر دیکھا۔ وہ اب لان میں ٹہل رہا تھا۔ وہ دیوار پر ٹھوڑی لگا کر اس کی ایک ایک حرکت دیکھنے لگی۔ کبھی ہنستا، کبھی غصے میں آ کر مکہ ہوا میں لہرانے لگتا، اور کبھی یوں لگتا جیسے کسی مجمع کے سامنے کھڑا تقریر کر رہا ہو۔ بہت ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹی تو سلمان پتہ نہیں کب اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ کیسا ظلم؟ وہ سنبھل کر انجان بنتے ہوئے بولی، ایک پاگل کے ساتھ۔ وہ پاگل نہیں ہے۔ وہ فوراً اس کی بات کاٹ کر ناگواری سے بولی، پھر کیا ہے؟ جو بھی ہے تمہیں اس سے کیا؟ وہ جانے لگی تو وہ سامنے آ گیا، مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ شکریہ، مجھے کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ وہ تڑک کر بولی، کمال ہے، میں تمہارا درد بانٹنے آیا ہوں اور تم خفا ہو رہی ہو۔ وہ کوئی سخت جواب دینا چاہتی تھی، لیکن اس کے مہمان ہونے کا خیال کر کے اپنے آپ کو باز رکھا۔ لہجے کو نارمل بناتے ہوئے کہنے لگی، مجھے کوئی درد نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ میں خوش ہوں، کیونکہ مایوس نہیں۔ امید کے جگنو میرے راستوں میں چگمگاتے ہیں، سمجھے تم؟ واقعی؟ وہ ہنسا اور وہ اسے وہیں چھوڑ کر نیچے اتر آئی۔ اگلے دن اس نے ڈاکٹر جہانگیر کو فون کر کے ساری صورتحال کہہ سنائی کہ وہ 15 دن گھر سے دور رہی تو فراز نے نہ صرف اسے مس کیا بلکہ اس کے آنے پر خوشی کا اظہار بھی کیا، اور آخر میں اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا کہ وہ کام میں الجھ کر اس کی چائے پینے کی خواہش کو فوری پورا نہیں کر سکی تھی، جس سے وہ پھر سے پہلے جیسی حرکتیں کرنے لگا ہے۔ مثلاً کیا کر رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب پوچھنے لگے۔ کبھی ہنستا ہے، کبھی غصے کا اظہار، اور کبھی گانے لگتا ہے۔ فکر مت کرو، وہ بہت جلد نارمل ہو جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، اندیشوں میں مت گھرو بیبی، میرا خیال ہے وہ انتقاماً ایسی حرکتیں کرنے لگا ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی، تم نے اسے نظر انداز جو کیا، مجھ سے واقعی غلطی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، ایسی چھوٹی موٹی باتیں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ پھر اب میں کیا کروں؟ کچھ نہیں، یوں پوز کرو جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ بار بار اس پر مت جتاؤ کہ تم اس سے غافل ہو گئی تھی، ورنہ پھر ساری زندگی وہ تمہاری لمحہ بھر کی غفلت بھی برداشت نہیں کر پائے گا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔ شام میں اس کے لیے چائے لے کر لان میں آئی تو سرسری انداز میں پوچھا، فراز، چائے پیو گے؟ نہیں۔ وہ عجلت میں جواب دے کر لان کے آخری سرے پر چلا گیا۔ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر وہی کب سلمان کو تھما دیا اور کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ بھی گئی۔ وہ جب وہاں سے ٹہلتے ہوئے واپس آیا تو سلمان کو چائے پیتے دیکھ کر لمحہ بھر کو ٹھٹک کر رکا، پھر واپس پلٹ گیا۔ سنو، کیا واقعی تم اس کے ساتھ خوش ہو؟ سلمان چائے کا کپ میز پر رکھ کر قدرے اس کی طرف جھک کر پوچھنے لگا۔ ہاں، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، بیوقوف ہو تم، اپنی زندگی برباد کر رہی ہو۔ آنٹی بتا رہی تھیں وہ تمہیں اپنی بیوی بھی تسلیم نہیں کرتا، تسلیم کرنے لگا ہے۔ اسے تمہاری خوش فہمی کہوں یا خود فریبی؟ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، کیوں مجھے مایوسیوں میں دھکیلتے ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا جو تم میرے حوصلے پست کرنے چلے آئے ہو؟ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ وہ ڈٹائی سے بولا، حقائق سے نظریں چرا کر خود فریبی میں مبتلا رہنا عقل مندی نہیں ہے عطیہ بیگم۔ ابھی وقت تمہاری مٹھی میں ہے، کل کو پھسل گیا تو پچھتاؤ گی۔ نہیں، وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی، اور ابھی وہ اسے رونے سے باز رکھنا ہی چاہتا تھا کہ فراز ٹہلتے ہوئے اسی طرف آ گیا۔ اسے جو روتے ہوئے دیکھا تو وہیں ٹھہر گیا، کچھ دیر تک اس کے چپ ہونے کا انتظار کرتا رہا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، کیوں رو رہی ہو؟ اس سے پوچھو۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو سلمان کی طرف اشارہ کیا، اور اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ایک دم تیش میں آ کر سلمان کا گریبان پکڑ لیا۔ تم کمینے ذلیل، تمہاری جرأت کیسے ہوئی اسے رلانے کی؟
میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ فراز وہ صورتحال سے پریشان ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے، تم ہٹ جاؤ عطیہ۔ نہیں فراز، اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس نے میری بیوی کو رلایا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا تو وہ شدت سے روتے ہوئے چلائی، سنا تم نے سلمان، یہ مجھے میری حیثیت تسلیم کر رہا ہے، مجھے مان رہا ہے، اپنی بیوی کہہ رہا ہے۔ عطیہ وہ اس کے رونے سے پریشان ہو گیا۔ سلمان کو چھوڑ کر اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیا۔ وہ ایک دم اچانک جیسے پناہوں میں آ گئی ہو۔ مجھے بتاؤ سلمان نے کیا کہا ہے تم سے؟ کچھ نہیں، وہ جلدی سے بولی، کچھ نہیں کہا اس نے۔ اچھا، اس نے یقین کر لیا اور ایک نظر سلمان پر ڈال کر اسے لیے ہوئے اندر کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر بعد ممی کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا، ممی میں تو غافل تھا ہی، آپ کیوں غافل ہو گئیں؟ عطیہ میری بیوی ہے اور میری خاطر آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ممی نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلے والا فراز ان کے سامنے تھا جو کبھی اپنی اور اپنی کسی معمولی سی چیز کی طرف سے بھی ان کی غفلت برداشت نہیں کیا کرتا تھا۔ میرے بچے، میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، اب تمہیں اپنی چیزوں کا خیال خود رکھنا چاہیے بیٹا، ممی نے اپنے دونوں بازو وا کرتے ہوئے کہا تو وہ عطیہ کو لیے ہوئے ان کے بازوؤں میں سما گیا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔